بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان شہزادہ توقیر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نو ایوری تھنگ وتھ توقیر۔ داستان کربلا کے نام سے سیریز کی چوتھی ایپیسوڈ آپ کے سامنے آج نشر کی جا رہی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے کوفے کا سفر۔ اس سفر کے دوران حر بن یزید ریاحی نے سیدنا امام علی مقام کا رستہ روک کے آپ کا رخ کربلا کی طرف موڑ دیا، اور 2 محرم الحرام کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو واقعات پیش ہوئے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں پڑاؤ ڈالا تو آپ نے اس وقت غازریہ اور نینوا کے باشندوں سے 60,000 درہم کے عوض کربلا کی مشرق سے مغرب 4 میل اور شمال سے جنوب 4 میل 4x4 میل کی زمین آپ نے خرید لی۔ 2 محرم الحرام کو حر بن یزید نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ابن زیاد کو ایک خط کے ذریعے بھیج دی۔ ابن زیاد کو جیسے ہی حر بن یزید کا خط ملا، ابن زیاد نے اس خط کا جواب میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط بھیجا، جو کہ حر بن یزید خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گیا، اور اس وقت ابن زیاد کا قاصد بھی آپ کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ تو حر بن یزید نے امام علی مقام کو ابن زیاد کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط کے مطابق ابن زیاد نے کہا کہ مجھے آپ کی کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کی خبر مل گئی ہے، مجھے یزید کا سخت حکم ہے کہ میں آپ سے بیعت لے لوں یا تو پھر آپ کو قتل کر دوں، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں تب تک نہ پیٹ بھر کھانا کھاؤں اور نہ ہی چین سے سوؤں جب تک کہ میں آپ کی بیعت یزید کے حق میں نہ لے لوں یا پھر آپ کو قتل نہ کر دوں۔ تو لہٰذا آپ یا تو بیعت کریں یا پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کریں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے وہ خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا کہ آپ اس خط کا جواب نہیں دیں گے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خط کا جواب صرف اللہ کا عذاب ہے، میں اس خط کا جواب نہیں دوں گا۔ تو ابن زیاد کا قاصد اسی وقت فوراً کوفہ روانہ ہو گیا، اور کوفہ پہنچتے ہی اس نے سارا حال احوال ابن زیاد کو کہا، اور امام حسین نے جو کلمات ادا کیے وہ کلمات ہو بہو ابن زیاد کے آگے اس قاصد نے بتا دیے۔ ابن زیاد کو اپنے قاصد کے ذریعے جب یہ پیغام ملا کہ امام حسین نے ایک بار پھر انکار بیعت کر دیا ہے، تو ابن زیاد نے فوراً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر تشکیل دے دیا۔ ابن زیاد 2 محرم الحرام کو عمر بن سعد کو ایک 4,000 کا لشکر دے کے اور رے کی حکومت دے کر کوفے سے روانہ کر چکا تھا۔ رے ایک بہت بڑا اور سبز و شاداب اور تجارتی لحاظ سے بڑا مشہور و معروف ایک علاقہ تھا، اس کی حکومت حاصل کرنا بہت سے لوگوں کا خواب تھا۔ عمر بن سعد کو رے کی حکومت کا والی مقرر کر کے 4,000 کا لشکر دے کے ابن زیاد کوفہ سے روانہ کر چکا تھا۔ جب ابن زیاد کو سیدنا امام حسین کے کربلا میں پڑاؤ کی خبر ملی تو اس نے ایک قاصد فوراً عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا، اور عمر بن سعد کو فوراً کوفہ واپس بلا لیا۔ عمر بن سعد جب کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو عمر بن سعد نے ابن زیاد سے وجہ پوچھی کہ مجھے واپس کس لیے بلایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین نینوا کے مقام پر قیام پذیر ہو چکا ہے اور یزید کی بیعت سے وہ پہلے ہی انکار کر چکا ہے، اب تم رے بعد میں جانا، پہلے اپنا لشکر لے کے جاؤ، امام حسین سے جنگ کرو، یا تو اس سے بیعت کروا لو یا امام حسین کو قتل کر دو، اس کے بعد تم رے جا سکتے ہو۔ تو عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام سے کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں چاہتا تھا، تو اس نے ابن زیاد کو صاف صاف منع کیا کہ مجھے اس معاملے میں معاف کیا جائے۔ ابن زیاد کے بے حد اصرار اور زور کرنے پر عمر بن سعد کربلا جانے کو راضی ہو گیا۔ تو عمر بن سعد 3 محرم کو اپنا 4,000 کا لشکر لے کے کربلا پہنچ گیا۔ عمر بن سعد جیسے ہی کربلا پہنچا تو اس نے اپنے ایک قاصد کثیر بن عبداللہ شیبیہ کو کہا کہ امام حسین کے پاس جاؤ اور ان سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کرو۔ تو جب کثیر بن عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے کہا کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے کوفے والوں نے بے شمار خط لکھے، میں ان کے خط
بھیجنے اور ان کے اصرار پر یہاں آیا ہوں۔ اگر کوفے والے مجھے نہیں چاہتے تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، مجھے یہاں سے واپس جانے دیا جائے۔ کثیر بن عبداللہ نے عمر بن سعد کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کربلا آنے کا مقصد بتایا تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا اور اس خط میں کہا کہ امام حسین نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ کربلا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ ہی کوفہ اپنی مرضی سے آنا چاہتے تھے۔ کوفے والوں نے بے شمار خط لکھے تو امام حسین نے ان خطوط کے جواب میں کوفے کا رستہ اختیار کیا، اور حر بن یزید ریاحی کے رستہ روکنے پر آپ نے کوفے کا رستہ ترک کر کے کربلا کی طرف رخ کیا اور کربلا میں قیام پذیر ہوئے۔ تو اس خط کے جواب میں ابن زیاد نے ایک اور خط لکھا کہ امام حسین اگر اب کربلا آ ہی گئے ہیں تو انہیں بیعت کے سوا واپس نہ جانے دینا اور ان سے بیعت لے لی جائے۔ 3 محرم بروز جمعہ کو ابن زیاد نے کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دیا اور اس خطبے میں کوفے والوں سے یہ کہا کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب وہ اسلامی ریاست کا ایک باغی ہے تو اسے قتل کرنا واجب ہے۔ اسی دوران شورا کے تمام علماء کو اور مفتیوں کو ابن زیاد نے اس مسجد میں اکٹھا کیا اور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کروا دیا، اور اسی مسجد میں 40,000 درہم 2 لاکھ دینار کے انعامات یزید کی طرف سے جو آئے تھے ابن زیاد نے کوفے کے بڑے سرداروں اور عہدیداروں میں تقسیم کر دیا۔ شورا کے علماء اور مفتیوں کے فتوے کے بعد کوفی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور ابن زیاد نے 50-50 دستے تشکیل دے کر عمر بن سعد کے پیچھے کربلا روانہ کر دیے۔ ابن زیاد نے کوفے کے تمام معاملات عمر بن حریث کے حوالے کر کے خود نخیلہ کے مقام پر جا کر خیمے لگا لیے اور کوفے کے تمام لوگوں کو نخیلہ آنے کے لیے مجبور کیا۔ ابن زیاد نے کوفے کے داخلی راستے پر ایک پل پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر پہرا لگا کر بیٹھ گیا، اور اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتا تھا کہ کوفی امام حسین علیہ السلام سے جا کر نہ ملیں اور کسی قسم کی کوفے سے ان کے لیے کوئی امداد نہ جائے۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخیلہ بلوا لیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد بن قیس کندی، کثیر بن شہاب اور کیکا بن سوید کو بھی حکم دیا کہ کوفیوں میں سے جو بھی امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہ کرے یا جنگ کرنے کی خواہش نہ رکھتا ہو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ تو انہوں نے ایک شامی فرد کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے اور ابن زیاد نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے قتل کے بعد کوفیوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ابن زیاد نے ایک شامی فرد کو قتل کر دیا ہے تو لوگ خوف سے بھی نخیلہ آنا شروع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جب نخیلہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی تو ابن زیاد نے حسیر بن نمیر، جار بن اجبر، شبز بن ربی اور شمر بن ذیلجوشن کو عمر بن سعد کی مدد کے لیے کربلا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور اپنے لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ شمر ذیلجوشن کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ اور مصعب ماری 3000 کے لشکر کے ساتھ، نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر عمر بن سعد سے کربلا جا ملا۔ شبن بن ربی، حجار بن اجبر اور محمد بن اشد بھی 1000 کا لشکر لے کر کربلا کی سرزمین پر عمر بن سعد سے جا ملے۔ اسی طرح ابن زیاد روزانہ کی بنیاد پر 50-50، 100 اور 1000 کے لشکر بھیجتا رہا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام تک عمر بن سعد کی کربلا کی سرزمین پر سپاہیوں کی تعداد 22,000 سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد کی طرف سے اتنے سارے سپاہیوں کی آمد کو دیکھ کے 6 محرم الحرام کو امام علی مقام نے ایک خط کوفے کی جانب اپنے قاصد کے ذریعے روانہ کیا۔ یہ خط ان کے بچپن کے ساتھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حبیب ابن مظاہر کے نام تھا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر صحابی نہیں تھے لیکن تابعی تھے۔ البتہ الغرض سیدنا امام حسین علیہ السلام نے وہ خط کوفے روانہ کیا اور اس خط میں کہا: مرد فقہ کو میرا سلام، اے حبیب آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری قربت کتنی گہری ہے اور ہمارا ان سے کیا تعلق ہے۔ جو مقام ہمارا آپ جانتے ہیں شاید اس وقت اور کوئی نہیں جان رہا۔ اے حبیب ابن مظاہر،
میں اس وقت کربلا کی سرزمین پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ قیام پذیر ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میری نصرت کے لیے آئیں گے۔ عاشورہ کی عصر تک اگر آپ ہمارے پاس آ گئے تو ہماری ملاقات ہوگی، ورنہ عصر عاشور قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی۔ حبیب ابن مظاہر کو جب یہ خط ملا تو حبیب ابن مظاہر فوراً کوفے سے نکلے اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حبیب ابن مظاہر نے گھر سے نکلتے وقت اپنے ایک غلام سے کہا کہ تم گھوڑا کوفے کی سرحد کے باہر لے کر جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو جیسے ہی حبیب ابن مظاہر گھر سے باہر نکلے تو ان کے ایک چچا زاد بھائی سے ملاقات ہو گئی جو عمر میں ان سے بڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، نبی کا نواسا، فاطمہ کا بیٹا، میرا بچپن کا دوست حسین مجھے اپنی نصرت کے لیے کربلا پکار رہا ہے۔ تو حبیب ابن مظاہر کے چچا زاد بھائی نے درخواست کی کہ مجھے بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر چلو، میں بھی ان کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ اس دوران حبیب ابن مظاہر کو کوفے کی سرحد پر پہنچنے میں دیر ہوگی تو کوفے کی سرحد پہ ان کا غلام گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر میرے آقا نہ آئے تو میں اور تم کربلا چلیں گے اور امام حسین کی مدد کریں گے۔ تو اپنے غلام کے الفاظ سن کر حبیب ابن مظاہر بہت رنجیدہ ہوئے اور غمزدہ ہوئے اور اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ پاک، نبی کے نواسے پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی اب ان پر جانثاری کی دعا کرتے ہیں۔ تو جب حبیب ابن مظاہر اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو اپنے غلام سے کہا کہ اب تم آزاد ہو اور یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو غلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس وقت مجھے کسی قسم کی آزادی نہیں چاہیے، جہاں آپ جا رہے ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کی طرف سے ایک خط آیا اور عمر بن سعد کو سختی سے حکم دیا کہ اب امام حسین اور ان کے اصحاب اور نہر فرات کے درمیان پابندی لگا دو، اب حسین کو اور اسے کسی بھی ساتھی کو نہر فرات سے پانی بھرنے نہ دیا جائے۔ 7 محرم کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ علم ہو چکا تھا کہ اب ہمیں ابن زیاد کے ساتھ لڑنا ہی پڑے گا۔ تو 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لڑائی کی تیاری کی اجازت دی اور علم حضرت عباس کے حوالے کیا اور اپنے بائیں جانب کے ساتھیوں کی کمان زہیر بن کین کے حوالے کی اور دائیں جانب کے ساتھیوں کی کمان کے لیے وہ کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ اے مولا، اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، میں دائیں جانب کے ساتھیوں کی کمان اپنے اس مہمان کے حوالے کروں گا۔ 7 محرم کا دن تھا تو سیدنا امام علی مقام اپنے خیمے سے باہر آئے تو دیکھا کہ 3 لوگ آپ کے خیموں کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا مہمان آ گیا، اور قریب آتے ہی دیکھا تو حبیب ابن مظاہر فوراً اپنے گھوڑے سے اترے اور امام علی مقام کے قدموں میں گرے۔ امام علی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے دائیں جانب کے ساتھیوں کی کمان حبیب ابن مظاہر کے حوالے کی۔ 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی عمرو بن کرزہ انصاری کو ایک پیغام بھیجا کہ عمر بن سعد سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو عمر بن سعد 20 سپاہیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹے حفص کے ساتھ وہاں پر آ گیا، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی حضرت عباس، جناب علی اکبر اور اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ اسی مقام پر پہنچ گئے۔ تو عمر بن سعد سے ملاقات سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانے کے لیے کہا اور حضرت عباس اور حضرت جناب اکبر کو اپنے ساتھ رکھا۔ عمر بن سعد نے بھی اپنے ایک غلام اور اپنے بیٹے حفص کو ساتھ رکھا اور امام علی مقام سے مقررہ جگہ پر ملاقات کی۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام تر باتیں عمر بن سعد کو بتائیں کہ مجھے کوفیوں نے خط لکھا تھا، اسی لیے میں یہاں پر آیا ہوں، اور مجھے اب یہاں سے واپس جانے دیا جائے، میں کسی قسم کی تم سے کوئی لڑائی نہیں چاہتا۔ تو عمر بن سعد نے جواب دیا کہ میں مجبور ہوں، مجھے ابن زیاد اور یزید کی طرف سے سخت احکامات ہیں کہ میں آپ کو یہاں سے کہیں بھی نہ جانے دوں، آپ سے بیعت لے لوں یا پھر آپ کو قتل کر دوں، لہٰذا میں ان کا حکم ماننے کا پابند ہوں اور میں انہی کا حکم مانوں گا۔ تو امام علی مقام نے وہاں سے خیموں کی جانب رخ کرتے ہوئے واپسی میں عمر بن سعد کو یہ کہہ کر وہاں سے واپسی ہوئے کہ عمر بن سعد، تم عراق کی گندم کا ایک دانہ بھی نہ چکھ سکو گے اور ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ عمر بن سعد کے لشکر میں خلی یہ تمام باتیں دیکھ رہا تھا
اور اس چیز کو نوٹ کر رہا تھا کہ عمر بن سعد بار بار امام حسین سے جا کر ملتا ہے، تو اس نے ایک خفیہ طور پر خط ابن زیاد کو لکھا کہ عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آ رہا ہے۔ جب ابن زیاد کو خلی کا یہ خط ملا تو ابن زیاد نے ایک حکم نامہ شمر بن ذی الجوشن کے ہاتھوں روانہ کیا کہ اگر تم سے حسین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اپنی فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دو اور تم وہاں سے واپس آ جاؤ۔ تو اس خط کے ملنے کے بعد عمر بن سعد نے اسی دن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 8 محرم کو حبیب ابن مظاہر نے امام علی مقام سے اجازت طلب کی اور ان سے کہا کہ میرا قبیلہ بنی اسد بالکل یہیں پاس میں موجود ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں وہاں جا کر اپنے لیے کوئی مدد طلب کر سکوں۔ تو امام علی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو اجازت دی، اور حبیب ابن مظاہر ایک اچھے با اثر اور سردار کی حیثیت رکھتے تھے۔ بنی اسد اپنے قبیلے پہنچنے پر حبیب ابن مظاہر نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے یہاں کربلا میں قیام پذیر ہوئے ہیں، اور عمر بن سعد نے ان کا رستہ روکا ہوا ہے اور ابن زیاد ان سے جنگ کرنا چاہتا ہے، تو آؤ میرے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے لیے ابن زیاد سے جنگ کرتے ہیں۔ بہت بڑا قافلہ حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب عمر بن سعد کو اس بات کا پتہ چلا تو عمر بن سعد نے بھی 500، ایک روایت کے مطابق 1000 لوگوں کا قافلہ فرات کے قریب بھیجا اور حبیب ابن مظاہر کا رستہ روک لیا۔ بنی اسد کے لوگوں کی اس دستے سے جھڑپ ہونے ہی والی تھی، تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آؤ ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اور عمر بن سعد کے سپاہیوں سے کہا کہ ہم حسین کی مدد کو نہیں جا رہے، ہمیں اپنے قبیلے واپس جانے دیا جائے۔ اس طرح بنی اسد کے تمام لوگ اپنے قبیلے واپس چلے گئے اور حبیب ابن مظاہر اس مقام پر اکیلے رہ گئے۔ اس سے چند لمحے قبل شمر بن ذی الجوشن نے، جس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے حضرت عباس کی والدہ ام البنین کا تعلق تھا، شمر بن ذی الجوشن ایک امان نامہ لے کر آیا اور ایک قاصد کے ذریعے حضرت عباس اور ان کے 3 بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا۔ حضرت عباس اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ شمر بن ذی الجوشن سے ملنے گئے، تو شمر بن ذی الجوشن نے کہا تم میرے بھتیجے ہو، تمہاری والدہ میرے ہی قبیلے سے ہیں، میں تمہارا ماموں ہونے کی حیثیت سے تمہاری جان کی امان لے کر آیا ہوں، تو یہ امان نامہ ابن زیاد کا میرے پاس موجود ہے، تم امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ اس پر حضرت عباس کو جلال آیا اور شمر بن ذی الجوشن سے کہا کہ جاؤ یہ امان نامہ اپنے پاس رکھو، میں اور میرے بھائی سب امام علی مقام پر قربان ہو گئے۔ یہ کہہ کر حضرت عباس وہیں سے واپس خیموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ 9 محرم کو ابن زیاد کی طرف سے ایک سخت خط عمر بن سعد کو موصول ہوا۔ اس خط کے مطابق ابن زیاد نے حکم دیا کہ اگر اب امام حسین کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتی تو اپنے لشکر کی کمان شمر بن ذی الجوشن کے حوالے کر دو اور خود وہاں سے واپس آ جاؤ۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ اب میں آج ہی کے دن امام حسین کے ساتھ جنگ کروں گا، تو اس نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب جنگ کی خبر پہنچی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ عمر بن سعد سے آج کی رات کی مہلت لے لو کہ آج کی رات ہمیں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، آج کی رات ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک نماز اور قرآن کی تلاوت افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ لہٰذا حضرت عباس عمر بن سعد کی طرف گئے اور عمر بن سعد کو کہا کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں اور آل رسول کو ایک رات کی اجازت دی جائے۔ تو عمر بن سعد اس بات پر راضی نہ تھا کہ ایک رات کی بھی مہلت دی جائے۔ اتنے میں حر بن یزید نے کہا کہ یہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے، اگر آپ کا دشمن آپ سے ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے تو آپ کو اسے ایک مہلت دینی چاہیے۔ اس طریقے سے حر بن یزید کے اصرار پر عمر بن سعد نے امام علی مقام کو ایک رات کی مہلت دی۔ حضرت امام حسین نے مہلت ملتے ہی اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ یہ وقت رات کا وقت تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد سیدنا امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور تمام سے کہا کہ یزید
اور ابن زیاد میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، ان کی دشمنی صرف مجھ سے اور میرے اہل و عیال سے ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، یہاں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اس کی جنت کی ضمانت میری ہے۔ کوئی اپنے دل میں یہ گمان نہ لائے کہ اگر آج یہاں سے واپس چلے گئے تو ہم پر جنت حرام ہو جائے گی۔ تمہیں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، تم لوگ یہاں سے واپس جا سکتے ہو۔ تو تمام ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں مولا، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال سب آپ پر اور اہل بیت پر قربان۔ امام علی مقام نے تمام شمع بجھا کر شمع گل کر دی تاکہ کوئی بھی روشنی میں شرمندگی محسوس نہ کر سکے۔ تو آپ نے اندھیرا کر کے ایک بار پھر فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس اندھیرے میں چلا جائے، تاکہ کسی کو کسی قسم کی کوئی شرمساری محسوس نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھے 2 محرم سے 9 محرم الحرام کے درمیان کربلا میں سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش ہوئے وہ آپ کے گوش گزار کیے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم عاشورہ کے تمام واقعات اور کربلا کے تمام شہیدوں کی شہادت آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس ویڈیو میں کسی قسم کی آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ داستان کربلا سیریز کی تمام ایپیسوڈز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان شہزادہ توقیر کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔